بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جے آڈیو لائبریری کی طرف سے آپ سماعت فرما رہے ہیں لبیک۔ آج اس کا پارٹ نمبر 18 پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں مجید احمد جے۔ قدرت بولے، یہاں حاضری دینے کے اثرات واپسی کے بعد مرتب ہوتے ہیں۔ کیا وہ آپ محسوس ہوتے ہیں؟ ہاں۔ کیا وہ لازماً مثبت ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں، منفی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، مگر عام لوگوں کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے جنہیں مقام حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ کئی بار رجعت یعنی ریورسیشن عمل میں آتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے ریورس گیئر لگ جاتا ہے؟ ہاں، وہ بولے، ریورس گیئر تو صرف اسی صورت میں لگ سکتا ہے جب آپ آگے بڑھ رہے ہوں۔ ہاں، وہ بولے، بہت سے اللہ والے حج پر آنے سے خائف ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ان کا مقام نہ چھن جائے، ڈرتے ہیں کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے۔ اللہ والوں کے لیے حرم میں حاضری ایک امتحان ہوتا ہے۔ جس طرح عام لوگ جوتا اتار کر حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ والے اپنا مرتبہ اور مقام کا امامہ حرم شریف کی دیواڑی سے باہر اتار کر عام آدمی کی حیثیت سے اندر داخل ہوتے ہیں، اور کوئی فرد یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ باہر نکلے گا تو اس کا امامہ مقام یا مرتبہ اسے واپس مل جائے گا۔ اللہ والوں کی بات نہیں، عام آدمی کی بات بتائیے۔ میں نے پوچھا، کیا عام آدمی کی ریورشن کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ شاید۔ جس نے کبھی آگے قدم ہی نہیں اٹھایا اسے ریورس گیئر کیا لگے گا؟ پیچھے ہٹنے کی گنجائش بھی ہو۔ مزدلفہ میں کنکر چنتے ہوئے میرے ذہن میں قدرت کا وہ فکرہ گونج رہا تھا، پیچھے ہٹنے کی گنجائش کبھی ختم نہیں ہوتی، پیچھے ہٹنے کی کوئی حد نہیں۔ چھوٹی اور چھوٹی تینوں جمرے میرے روبرو کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ریورس گیئر مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ان کی نگاہوں میں خوفناک عزائم جھلک رہے تھے۔ میرے چناؤ کا رجحان مزید خفیف کنکریوں کی طرف میل ہوتا جا رہا تھا۔ اور چھوٹی اور چھوٹی مزدلفہ پر چھایا ہوا اندھیرا سمٹ کر کالے کوٹھے کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، اور مندر پر کوٹھے کا والی مسکرا رہا تھا۔ اے کائنات کے والی، میں نے عرض کی، جب تیرے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو یہ ریورس گیئر لگانے والا کون ہے؟ میں اس سے کیوں ڈر رہا ہوں؟ کوٹھے کے والی کی مسکراہٹ اور ہمہ گیر ہو گئی۔ نہ جانے اس مسکراہٹ میں کیا بات تھی۔ دفتن میں نے شدت سے محسوس کیا کہ اس وقت مزدلفہ کی پہاڑی پر 8 لاکھ بچے بنٹے چن رہے تھے تاکہ مینا میں جا کر جمروں کے نشانے لگائیں۔ بے شک وہ اپنے اللہ کا حکم بجا لا رہے تھے، لیکن کسی نے سوچا نہ تھا کہ اس میں کیا حکمت پہنا ہے۔ پتھر مارنے کے فعل میں تواتر کیوں ہے، اور کیا تواتر 3 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ کنکریاں چننے کے بعد زائرین پہاڑی کے ڈھلان پر بکھر گئے، اپنی اپنی دریاں زمین پر بچھا لیں، چادریں لپیٹ لیں اور اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ پہاڑی کے پیچھے مدھم اور بے جان سا چاند نہ جانے کہاں لٹکا ہوا تھا۔ پہاڑی کے اس ڈھلان پر جہاں بیٹھے تھے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس اندھیرے میں زائرین یہاں وہاں بیٹھے یا لیٹے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں وہ عبادت میں مصروف تھے یا سفر کی کوفت کی وجہ سے تھک کر پڑ گئے تھے۔ قدرت اور ڈاکٹر افت کچھ دیر تو بیٹھے رہے، پھر وہ دونوں لیٹ گئے۔ آپ لیٹ گئے؟ میں نے قدرت سے پوچھا۔ ان کی طبیعت اچھی نہیں، ڈاکٹر افت نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت بڑی موقع شناس ہے، میں نے کہا۔ کیوں؟ وہ بولی، یہ تو کہتے تھے کہ مزدلفہ کی رات عبادت کی رات ہوتی ہے۔ ہاں ہوتی ہے، لیکن جب طبیعت ہی ناساز ہو تو؟ قدرت کی ناسازی طباع کا راز میں آج تک نہیں سمجھ پایا۔ صرف قدرت ہی نہیں، چند ایک اور لوگ بھی ہیں جن کی ناسازی طباع میرے لیے
معمہ بنی رہی ہے۔ جان محمد بٹ۔ مثلاً میرے اولین بنیادی کرم فرما بھائی جان محمد بٹ صاحب ہیں۔ ان کی زندگی گویا ناسازی طباع کے محور پر گھومتی ہے۔ میں انہیں پچھلے 17 سال سے جانتا ہوں۔ ان 17 سالوں میں بمشکل چند ایک گنتی کے دن ہوں گے جب ان کی طبیعت ناساز نہ تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے شک پڑنے لگا کہ ان کی ناسازی طباع ہماری ناسازی طباع سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ناسازی طباع پانی ہو اور بھائی جان مچھلی ہوں، جیسے ناسازی طباع کے بغیر بھائی جان کے لیے حرکت ممکن نہ ہو، جیسے حرکت ان کا مقصد حیات ہو، جس کے لیے ناسازی طباع پیدا کرنا از بس ضروری ہو۔ بھائی جان کی اس ناسازی طباع کی نوعیت کا اندازہ اس تفصیل سے لگ سکتا ہے کہ وہ اس کا سدباب کرنے کے لیے دل کو طاقت دینے والی دوا کورامن کا استعمال کرتے ہیں اور کورامن کی پوری شیشی 4 دنوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ میرے ایک عزیز دوست اور ساتھی راجہ شفیع کو بھی بھائی جان سے عقیدت تھی۔ ایک مرتبہ مارکیٹ میں طاقت والی کورامن کا توڑا ہو گیا۔ بھائی جان نے راجہ کو کہا کہ ہمیں ہر چوتھے دن کورامن کی ایک شیشی درکار ہوتی ہے۔ راجہ نے اپنے کیمسٹ دوست سے بات کی۔ کیمسٹ یہ سن کر گھبرا گیا، کہنے لگا کورامن کی شیشی تو مہینوں چلتی ہے اور چونکہ زہریلی دوا ہے، جو شخص اسے 4 دن میں ختم کر دے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ راجہ صاحب اس کیمسٹ کو بھائی جان کی خدمت میں لے گئے۔ بھائی جان نے بڑی معصومیت سے کہا، جی ہمارا کورامن کی شیشی تو صرف 4 دن چلتی ہے۔ کیمسٹ کی آنکھیں ابل کر باہر نکل آئیں، لیکن بھائی جان کی معصومیت جوں کی توں قائم رہی، جیسے وہ کورامن کی شیشی نہیں بلکہ ٹافیوں کے پیکٹ کی بات کر رہے تھے۔ قدرت کو جب بھی انجائنا کا دورہ پڑے تو کہا کرتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں مفتی صاحب، اگر برتن پر زیادہ دباؤ پڑ جائے تو وہ تڑخ جاتا ہے۔ میں ذرا تڑخ گیا ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ التزاماً برتن پر زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ تڑخ جائے۔ تڑخنے میں ایک لذت ہے، ایک کیفیت۔ اس کیفیت میں لذت اور اذیت یوں ملے جلے ہوتے ہیں کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ جہاں لذت ختم ہوئی اور اذیت شروع ہو گئی، کہاں اذیت ختم ہوئی اور لذت شروع ہو گئی۔ اس حقیقت کو تو نفسیات کے مشاہیر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایسٹیسی اور پین کا ازلی ناطہ ہے۔ میں نے قدرت سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے سر اس بات میں ہلا دیا، کیا آپ کوشش کر کے تڑکتے ہیں؟ انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا، کیا آپ میں تڑکنے کی خواہش ہے؟ نہیں۔ کیا تڑکنے میں لذت کا احساس ہے؟ لذت بھی ہے۔ وہ بولے، تو آپ لذت حاصل کرنے کے لیے تڑکتے ہیں۔ حصول لذت سب سے بڑی دیوار ہے۔ وہ بولے، اور بس ڈاکٹر افت بولی، کوئی بحث نہیں ہوگی، انہیں اب سونے دیجیے۔